چلیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں، اور اس کی بہت بڑی خوبی اور بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو امن، سکون، اطمینان، برداشت اور صبر کا درس دیتا ہے۔ دین اسلام کے کسی بھی پہلو کے اندر تشدد، نفرت، فساد، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، یہ کسی بھی صورت میں دین اسلام کے اندر جائز نہیں رکھا گیا۔ بالخصوص مسلمانوں کے جو اپنے معاملات ہیں، مسلمانوں کے ملک کے اندر جو معاملات ہیں، اس میں مسلمان حکومتوں کے ساتھ مسلمان عوام کا جو تعلق ہے، اس کے اندر یہ چیزیں کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہیں کہ کوئی بھی فرد ہو، افراد ہوں، جماعتیں ہوں، یا کوئی گروہ ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، یہ جو دنگا فساد ہے، لڑائی اور جھگڑا ہے، باہمی نفرت ہے، جلاؤ گھیراؤ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چاہے جائے کہ اس کو آپ اسلام کے نام پر کریں اور دین کے نام پر کریں، ختم نبوت کے نام پر کریں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ہر ایک جان نہیں، ہزاروں جانیں قربان کی جا سکتی ہیں، لاکھوں عزتیں قربان کی جا سکتی ہیں، اور پھر بھی کم ہیں۔ لیکن یہ کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لیں، ختم نبوت کا ہم نام لیں، اور پھر ہم بے گناہ لوگوں کو قتل و غارت کریں، بے گناہ لوگوں کو ماریں، یا ملک کے اندر امن و امان تباہ کریں، سڑکوں کو بلاک کریں، روڈوں کو بلاک کریں، املاک کو نقصان پہنچائیں، املاک کو جلائیں۔ یہ کسی صورت میں بھی اسلام کے کسی حوالے سے بھی یہ باعث جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ جمہوری جو رویے ہیں، انہوں نے کافی ساری خرابیاں پیدا کی ہیں۔ ان خرابیوں میں ایک خرابی یہ ہے کہ یہی سیاسی لوگ جلاؤ گھراؤ کی سیاست کرتے ہیں، یہی سیاسی لوگ جلاؤ گھراؤ کی بنیاد پر سیاست میں آتے ہیں، اور اسی بنا پر یہ ووٹ لوگوں سے لیتے ہیں، اور کل جب یہ حکومت میں آتے ہیں آج، تو ان کو اسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی قوم، جو افراد جس مصیبت کے ذریعے خود آتے ہیں، اسی مصیبت سے ان کو پالا پڑتا ہے۔ کل تک یہی لوگ کہتے تھے اٹھو، جلاؤ، گھیراؤ کرو، روکو، بلاک کر دو سارا کچھ۔ آج ساری کی ساری چیزیں ان کو برداشت کرنی پڑ رہی، ان کو ان چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اسلام ان دونوں چیزوں کو بڑی کسی لحاظ سے بھی اسلام ان کو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس کو بہتر نہیں سمجھتا، اس کو بھلائی کا کام نہیں سمجھتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے مال، تمہاری جان، تمہاری عزت تمہارے لیے حرام ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرو، ایک دوسرے کو تم جو ہے وہ تہتیک کرو، یا ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرو، ایک دوسرے کے مالوں کو نقصان پہنچاؤ۔ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حکومت اسے بھی چاہیے وہ اپنا بہتر کردار ادا کرے، اور یہ جو دوسرے حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اسلام کے مطابق اپنا کردار پیش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اسلام کا چہرہ آپ خراب کر بیٹھیں، اور اسلام کا حسن جو امن و امان ہے، جو برداشت ہے، جو صبر ہے، اس کو آپ خراب کر بیٹھیں، اور اسلام کا ایک خوبصورت اور بہت بڑا نعرہ ختم نبوت کا، وہ نعرہ جو ہے اس نعرے کو بھی لوگ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائیں کہ بظاہر نعرہ اچھا ہے، لیکن اس کے پیچھے پس منظر میں کچھ اور باتیں کار فرما ہے، اس کی وجہ سے کہیں یہ نعرہ دھندلا نہ جائے، اللہ نہ کرے یہ نعرہ خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ اس نعرے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اس لیے یہ نعرہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت نعرہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس نعرے کے پس منظر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اسلام کے کسی حوالے سے کسی بھی بات پر اس چیز کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔